ہے 7 مرتبہ. جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے اس ٹائم کو مت گزارو, ضائع مت کرو. سورہ دخان 7 مرتبہ پڑھنی ہے. 70 حاجات اس شخص کی پوری کرتا اللہ دنیا کی, اور 70 حاجات اس کی عقبہ کی پوری ہو جاتی ہیں. تو یہ سورہ دخان 25ویں پارے میں ہے, 3 اس کے رکوع ہیں, یہ آپ لوگوں نے پڑھنی. اس کے بعد نفل جو ہیں وہ بہت سارے ہیں, بہت تعداد میں بتائے گئے, لیکن خاص طور پر جو نفل ہے میرے کہنے پہ ضرور پڑھیے گا. دیکھیے جیسے آپ کسی حکیم کے پاس گئے ہوں, جی یہ مجنون کھائیے اس کا یہ اثر ہے, یہ مجنون کھائیے اس کا یہ اثر ہے. وہ مجنون قرآن مجید میں نہیں لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنا یہ ملاؤ تو نہیں, وہ لوگوں کے تجربے ہیں. حکیم صاحب کے ابا جی, ان کے ابا جی, ان کے ابا جی, حکیم اجمل صاحب, حکیم قریشی صاحب, سب ان حکیموں نے وہ تجربے کیے. آج ان کا بیٹا جو ہے وہ اس مجنون کو آپ کو دے رہا ہے کہ اس مجنون کو میرے باپ نے, اس کو فلاں نے استعمال کیا اور اس کے یہ اثرات ملے. یہ جو نوافل ہیں ان لوگوں کو سینکڑوں سالوں سے اولیاء کرام پڑھتے آ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان نوافل سے ان کے اوپر کرم فرما رہا ہے. تو ایک پہلے تو یہ ہے کہ 8 نفل آپ نے پڑھنے ہیں. ایک سلام کے ساتھ پڑھ سکتے ہو, تو یہ طریقہ اولیاء کا یہ ہے, ایک ہی سلام کے ساتھ آپ کو رات کے ٹائم آپ 8 نفل پڑھ سکتے ہو ایک سلام کے ساتھ. وہ کیسے؟ جیسے آپ 4 رکعت پڑھتے ہو ایک سلام کے ساتھ, اسی طرح آپ نے 8 پڑھنے, لیکن وہ ہر تشہد میں پورا آپ بیٹھو گے نہیں. اگر سمجھتے ہو بھول جاؤں گا تو پھر آپ 2 کر کے پڑھ لیجیے. 8 رکعت آپ نے پڑھنی ہے. شیخ ابو القاسم صفا فرماتے ہیں, میں نے خواب میں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا. میں نے عرض کی, بی بی پاک آپ کو کون سی چیز ایسی پسند ہے کہ میں اصال کروں؟ تو فرمانے لگی کہ شعبان میں, اور اولیاء کرام جتنے ہیں وہ اس کو 15 شعبان میں پڑھتے ہیں, شعبان میں 8 رکعت پڑھ کر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ, 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جو مجھے بخشے گا, میں قیامت کے دن جنت میں تب جاؤں گی جب تک اس کو لے نہیں جاتی میں سامنے. تو یہ میں بیویوں سے یہ کہوں گا, ٹائم ہے 8 رکعت یہ پڑھنی ہے, زیادہ دیر نہیں لگتی. 1 مرتبہ فاتحہ اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص. اس کے بعد کہنا ہے یا اللہ ان سب کا ثواب میں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح کو بخشتی ہوں یا بخشتا ہوں. اس کے علاوہ کچھ لوگ بڑی تیز اسپیڈ کے بندے ہوتے ہیں, وہ 100 نفل بھی پڑھ سکتے ہیں, تو آپ 100 نفل بھی پڑھ سکتے ہو. یہ تفسیر کبیر کے اندر ہے. جب آپ اگر 100 نفل آپ پڑھتے ہو تو اس کا آسان طریقہ بتا دو, 1 مرتبہ فاتحہ 1 مرتبہ کل شریف, اور اگر 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہو تو جو 3 مرتبہ کل شریف پڑھتا ہے اس کو 1 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے. حضور نے فرمایا جو 3 مرتبہ, اور حضور نے فرمایا وجبت وجبت وجبت, اس پہ واجب ہوگی. یا رسول اللہ کیا فرمایا؟ جو یہ قل هو اللہ پڑھ رہا ہے اس کے اوپر جنت واجب ہوگی. تو اگر 100 نفل پڑھ سکتے ہو, اسپیڈ آپ کی ہے تو آپ پڑھیے, لیکن رکوع پورا کیجیے گا پلیز. یہ نہیں ایسا نہیں کرنا. رکوع پورا ہو, 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیجیے, بڑی بات ہے, اور سجدے میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کر دو, اور سجدہ پورا ہونا چاہیے, ناک بھی نیچے جو ہے وہ لگے. تو 100 نفل جو پڑے گا تفسیر کبیر میں ہے کہ 100 فرشتے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نازل فرما دے. اس کو 30 جو ہے وہ جنت کی خوشخبری دیں گے, 30 فرشتے جو ہے اس کو دوزخ سے آزادی کی خوشخبری دیں گے, 30 فرشتے اس کو بلایات سے محفوظ ہونے کی, اور 10 جو ہے وہ یہ کہیں گے جاؤ اللہ تعالیٰ نے تجھے شیطان کے شر سے محفوظ کر لیا. یہ 100 نفل ہیں. اس کے علاوہ 2 نفل بھی ہیں, 2 رکعت بھی ہیں, 4 رکعت بھی ہیں. لیکن آپ کو میں بتا دوں, اگر آپ کو ساری آیات نہیں آتی, آیت الکرسی بھی اس میں پڑھتے ہیں, آمن رسول بھی پڑھتے ہیں, اور اس کے اندر اللہ الذی لا الہ الا سورہ حشر کی آیات بھی پڑھتے ہیں. اگر آپ کو نہیں آتی تو پھر آپ صرف یہی رکھو, 1 مرتبہ فاتحہ اور 3 مرتبہ کل شریف, یہ پڑھتے جاؤ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں, جو پھر میں کرتا ہوں پھر آپ بھی کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ ساروں کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.